بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور فرمایا جس روز ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی امت خالی نہیں رہی جس میں اللہ کا نبی مبعوث نہ ہوا۔ یہ آیت بھی اس پہ دلالت کرتی ہے کہ تمام امتیں کسی نہ کسی نبی سے منسوب تھیں، کسی نہ کسی نبی کا اتباع ان کے لیے ضروری تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اپنی بعثت عالی سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے آپ نبی تھے، نبی ہیں اور نبی رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ قیامت کو جب محاسبہ ہوگا تو اللہ کریم انبیاء کو امت کے روبرو پیش فرمائیں گے اور انبیاء گواہی دیں گے کہ اے اللہ، ہم نے تیرا پیغام حرف بحرف پہنچایا، انہیں سمجھایا، مجاہدہ کیا، کوشش کی، ان سے محنت کرتے رہے، جتنا وقت تو نے دیا ہم انہیں تیرا پیغام پہنچاتے سمجھاتے رہے۔ اب اگر انہوں نے نافرمانی کی ہے تو انہوں نے جان بوجھ کر کی ہے، یہ نہیں کہ انہیں بتایا کسی نے نہیں۔ اور کفار انکار کریں گے نا، جب کفار کہیں گے یا اللہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا، تیری ذات تیری صفات کے بارے کسی نے اطلاع ہی نہیں دی، کسی نے سمجھایا نہیں، تو ہم اپنی بزرگوں یا باپ دادا کی رسومات پہ چلتے رہے تو انبیاء گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام انہیں پورا پہنچا دیا۔ اور جب انبیاء گواہی دیں گے تو انبیاء پر اعتراض کرنے کی اجازت کفار کو نہیں دی جائے گی۔ کہاں نبی کی عصمت، کہاں نبی کی پاکیزگی، کہاں نبی کی صداقت اور کہاں کفار کا جھوٹ۔ اور نہیں کفار کا نبی کے مقابلے میں کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ اللہ کا نبی جب پیغام پہنچاتا ہے تو بنی آدم پہ دلیل تمام ہو جاتی ہے، کوئی عذر باقی نہیں رہتا، اور کسی بھی انسان کے پاس
اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ دین یہ ہے کہ جو بات ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، بلا چوں چراں خلوص دل سے اس پر عمل کیا جائے، دل میں بھی کوئی ناگواری نہ آئے۔ تو جب انبیاء کی شہادت ہوگی ان کے خلاف، تو پھر انبیاء پر اعتراض کرنے کی یا بہانے کرنے کی یا معذرت کرنے کی، فرصت مہلت مانگنے کی، اس طرح کی کوئی بات کفار سے قبول نہ کی جائے گی۔ اور جب ایسے ظالموں کو عذاب سامنے آ جائے گا، جہنم سامنے آ جائے گی، دوزخ پاس ہوگی، تو فلا یخفف عنہم ولا هم ینظرون، پھر نہ تو کبھی ان کے عذاب میں کمی ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی مہلت دی جائے گی۔ جنت و دوزخ کا دونوں کا حساب عجیب ہے کہ جنت کی نعمتیں ہر لمحہ زیادہ ہوتی رہیں گی اور دوزخ کی مصیبتیں ہر لمحہ بڑھتی رہیں گی۔ دونوں طرف کوئی کمی نہیں ہوگی، ادھر نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی، ادھر عذاب میں کمی نہیں ہوگی، اور عذاب میں تسلسل ہوگا، کوئی چھٹی نہیں ہوگی، درمیان میں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور جب میدان حشر میں سب لوگ حاضر ہوں گے تو مشرکین جن لوگوں کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے وہ بھی وہاں موجود ہوں گے، تو اس وقت وہ چلائیں گے کہ یا اللہ سارا قصور ہمارا نہیں، یہ وہ ہیں، قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذی کنا ندعو من دونک، یہی تو وہ لوگ ہیں، یہی تو وہ بت ہیں، یہی تو وہ نام ہیں جنہیں ہم آپ کے علاوہ پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو جن ہستیوں کی وہ عبادت کرتے تھے وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر پتھر ہے تو پتھر نے کس کو دعوت دی ہے کہ میری عبادت کرو، اور اگر کوئی فرشتوں کو پوجتا ہے تو فرشتوں نے کب دعوت دی ہے کہ ہماری پوجا کرو، اگر کوئی انبیاء یا اللہ کے نیک بندوں کی پوجتا ہے تو انہوں نے کب دعوت دی ہے کہ ہماری پوجا کرو، وہ تو دعوت اللہ دیتے گزر گئے۔ سو جن جن کی پوجا کرتے تھے اور جنہیں اللہ کی صفات یا ذات میں شریک مانتے تھے کہ یا اللہ یہ لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو، فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ایسا کرو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس دن تو مشرک بھی کفار بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں کہ یا اللہ ہم تیرے اطاعت گزار، تیرے فرما بردار، اور جتنے دنیا میں وہ جھوٹ کے طوفان باندھا کرتے تھے اور دلائل دیا کرتے تھے انبیاء کے مقابلے میں اور دین کے مقابلے میں بحث کیا کرتے تھے، وہ ساری کج بحثیاں ختم ہو جائیں گی اور سب کہہ اٹھیں گے کہ اللہ تیرا کوئی ثانی نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم تیرے فرما بردار بنتے ہیں۔ لیکن اس دن ماننے کا کیا فائدہ، کیونکہ دار عمل تو موت سے ختم ہو گیا اور قیامت سے تو مطلق ختم ہو گیا، جو مر گیا اس کا تو ختم ہو گیا، لیکن قیامت قائم ہوگی تو سب کا ختم ہو جائے گا۔ آگے دار الجزا ہے، وہاں ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے، جب دوزخ بھی سامنے ہوگی، جنت بھی سامنے ہوگی، فرشتے بھی سامنے ہوں گے، تو پھر تو ماننا ہی پڑے گا، پھر کون انکار کرے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، جن لوگوں نے انکار کیا، عظمت الہی کو مانا نہیں، قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی کی صداقت کو قبول نہیں کیا، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانا، ارشادات باری کا انکار کیا،
ان کے عذاب پر عذاب بڑھتا جائے گا، زیادہ کرتے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بما کانوا یفسدون، کہ انہوں نے بہت فساد پیدا کیا۔ یعنی جو بندہ بھی کوئی راہ نکالتا ہے تو بہت سے لوگ اسے دیکھ کر وہ راہ اپنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی مسلسل نیکی کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ اس کے ساتھ نیکی میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بھی کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو کفر ہے یہ متعدی، یعنی دوسروں کو بھی متاثر کرنے والا اور دوسروں تک بھی اس کا اثر تو جہاں تک کسی نے کوئی برائی ایجاد کی یا کفر ایجاد کیا یا شرک میں مبتلا ہوا، اسے دیکھ کر دوسرے ہوئے، انہیں دیکھ کر دوسرے ہوئے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ پیچھے رسم چلتی رہی، تو جب تک لوگ آگے گمراہ ہوتے گئے اس طرح اس کا عذاب بھی بڑھتا جائے گا، ان کی ذمہ داری بھی اس پر آئے گی، اپنا اپنا عذاب وہ سب بھی بھگتیں گے، لیکن اس پر بھی ان کی ذمہ داری آئے گی۔ اس لیے بڑی احتیاط چاہیے اس معاملے میں کہ بندے کی ظاہری اور باطنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہو۔ اسے دیکھ کر اگر کوئی سدھرتا ہے تو اس کا ثواب اسے بھی ملے گا، اس کا اجر اسے بھی ملے گا، لیکن اگر گمراہی کوئی شروع کرتا ہے اور آگے لوگ گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں تو جتنی مخلوق آگے گمراہ ہوتی چلی جائے گی ان سب کا عذاب بھی اس پر، اس کے عذاب میں زدناہم عذابا فوق العذاب، اس کے عذاب پر تو مزید عذاب بڑھتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ بما کانوا یفسدون، انہوں نے فساد پیدا کیا تھا، آگے کفر کو، برائی کو، گناہ کو پھیلانے کا سبب بنے تھے، تو جتنا آگے پھیلتا گیا اتنا ان پر بوجھ بڑھتا جائے گا۔ یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم، اور اس دن ہم ہر امت میں سے، انہی میں سے ان پر گواہ کھڑا کریں گے۔ اللہ کے نبی جو ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہ ان پر گواہی دیں گے۔ وجئنا بک شہیدا ہؤلاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کی صداقت پہ گواہ لائیں گے۔ یعنی کفر ایسی مصیبت ہے کہ انبیاء کھڑے ہو کر گواہی دیں گے اپنی اپنی امت پر کہ یا اللہ ہم نے تیرے احکام، عقائد اور اعمال کے بارے ذرا ذرا جو تو نے ہمیں ارشاد فرمایا ہم نے انہیں پہنچا دیا۔ کسی نے مانا اس پر عمل نہیں کیا، کسی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جو خوش نصیب ایسے تھے جنہوں نے مانا بھی، قبول بھی کیا، اس پر عمل بھی کیا، سب تیرے سامنے ہیں۔ جہاں تک بات پہنچانے کا ہم نے حق ادا کر دیا تو کفار چلائیں گے جی نہیں ہم تک تو کسی نے، ہمیں تو بات بتائی ہی نہیں، آج کہہ رہے ہیں ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر، انبیاء کی صداقت پر گواہ لائیں گے۔ آپ انبیاء کی صداقت کی شہادت دیں گے اور آپ گواہی دیں گے، اس لیے کہ کفار کہیں گے ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، ہمارے سامنے تو یہ نہیں تھے، یہ ہماری بات کس طرح شہادت دے رہے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس لیے کہ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی تھی جس نے تمام حقائق بیان کر دی۔ آپ پر اللہ کی بارگاہ سے بذریعہ وحی قرآن کریم نازل کیا گیا جس نے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک تمام امتوں کے حالات، انبیاء کی صداقت، انبیاء کا کردار، کفار و مشرکین کا تبیانا لکل شیء، جس نے کوئی بات رہنے نہیں دی۔ آپ کو اللہ کا کلام نصیب ہوا جس میں وہ ساری تفصیل موجود تھی کہ انبیاء کا کردار کیا تھا، کفار کا، مشرکین کا کردار کیا تھا، کون سے اعتراضات یہ کیا کرتے تھے، کس طرح کی یہ باتیں بنایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے گواہی دیں گے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ان تمام امور کی تفصیلات آ گئیں، اور پھر یہ ایسی کتاب ہے قرآن کریم کہ اس نے صرف گزشتہ امتوں کے اور انبیاء کے اور نہ ماننے والوں کے حالات و واقعات ہی
صحیح بیان نہیں فرمائے، بلکہ آئندہ قیامت تک کے لیے ہدا، ہر کام کو کرنے کی صحیح رہنمائی دیتی ہے۔ یعنی قرآن کریم صرف گزشتہ پہ بحث نہیں کرتا، تاریخ انسانی ہی پہ بحث نہیں کرتا، بلکہ انسان کی تخلیق سے لے کر آج تک، لمحہ موجود تک، اور آج سے لے کر آخرت تک آگے کیا کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، کس کام کو کرنے کا کون سا سلیقہ اور طریقہ درست ہے، کون سا مناسب ہے، اللہ کریم کو کون سا پسند ہے، کس انداز پر اللہ ناراض ہوں گے، یہ خدا ساری باتیں یہ بیان کر دیتا ہے، اور باعث رحمت ہے اور خوشخبری دینے والا ہے ان لوگوں کو جو اس کی بات مانتے ہیں۔ للمسلمین، مسلم کون ہے، اسلام کیا ہے، مسلمانی کیا ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سر تسلیم خم کر دینا، اور اپنی اللہ نے جو بساط دیا ہے بساط بھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہی اسلام ہے۔ تو فرمایا قرآن کریم اقوام گزشتہ کی تفصیلات بھی مہیا کرتا ہے آج تک، اور آج سے لے کر آگے تک انسان کو سلیقہ اور طریقہ سکھاتا ہے زندگی کرنے کا، اور رحمت الہی کا منبع ہے، باعث رحمت الہی ہے، اور خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اسے مانا، جنہوں نے اس پر عمل کیا، جنہوں نے اسے قبول کیا۔ فرمایا یاد رکھو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ کریم نے پوری عملی زندگی کے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ایک آیہ کریمہ میں ان کو سمو دیا۔ یقیناً اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا، عدل زندگی کی، آبادی کی، آسانی کی، دین کی، ایمان کی، اسلام کی بنیاد ہے۔ عدل کے معنی ہوتا ہے برابری، یعنی ہر معاملے میں انصاف کیا جائے۔ پوری زندگی جو ہے وہ عدل کی آئینہ دار ہو کہ آپ کماتے کس طرح ہیں، جائز اور حلال ذرائع سے کمائیں، دوسروں کا حق نہ چھینیں، ناجائز ذرائع سے دولت جمع نہ کریں، ناجائز ذرائع استعمال کریں گے تو یہ عدل کے خلاف ہوگا۔ آپ دن کس طرح بسر کرتے ہیں، کون سے کام کرتے ہیں، کون سے نہیں کرتے، اگر اس میں اللہ کی اطاعت میں دن بسر ہوگا اور ہمارے امور شریعت کے مطابق ہوں گے تو یہ عدل ہوگا۔ اگر ہماری دن کی مصروفیات اور ہمارا کاروبار زندگی خلاف شریعت ہوگا تو یہ ظلم ہوگا، عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے۔ اسی طرح خاندانی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں دشمنوں کے ساتھ، قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، بین الاقوامی سطح پر ہر جگہ بندے کا کردار عدل ثابت کرے گا، اور جس طرح کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس طرح کا عمل کرے گا تو یہ عدل ہوگا، اس کے خلاف کرے گا تو ظلم ہوگا۔ پھر دوسری، اس میں پوری زندگی عدل میں آ گئی، ہر کام میں عدل لازم ہے، انصاف لازم ہے، اور انصاف وہ ہے جو اللہ کریم نے فرما دیا کہ یہ کام اس طرح سے کرو، وہ عدل ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ ظلم ہے۔ دوسری بات اس میں فرمائی والاحسان، تین چیزیں فرمائی ہیں، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی۔
پوری زندگی کے کرنے کے کام اس میں آ گئے کہ ہر کام میں عدل کرو، اور عدل دکھاوے کے لیے نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، پارسائی جتانے کے لیے نہ ہو، کسی مجبوری کے تحت نہ ہو، عدل خلوص دل سے ہو۔ والاحسان، احسان ہوتا ہے کہ ہر کام کو قلبی خلوص کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ پوری زندگی میں عدل کرو، اپنے ساتھ عدل کرو، حلال کھاؤ، جائز کام کرو، ناجائز سے رک جاؤ، حرام کھانے سے رک جاؤ، صفات ملکوتی پیدا کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو، نیکی کرو۔ اپنے آپ کے ساتھ بھی عدل کرو کہ نفس کو غذا بھی دو، آرام بھی دو، بیمار ہوتا ہے تو دوا بھی دو، روح کو بھی غذا بھی دو، دوا بھی دو، بدن کو بھی غذا بھی دو، دوا بھی دو، آرام بھی دو۔ اسی طرح عزیز و اقارب کے ساتھ عدل کرو، گھر میں عدل کرو۔ یہ نہیں کہ نکاح ہوگا تو میاں بیوی کا مقابلہ شروع ہو گیا، وہ ادھر کھینچ رہی ہے، وہ ادھر کھینچ رہا ہے۔ بھائی مقابلہ ہی کرنا تھا تو شادی کیوں کی؟ اللہ کے نام پر ایک دوسرے پر حلال کیوں ہوئے؟ جب حلال ہو گئے ہو اللہ کے نام پر تو پھر اس بات کا لحاظ رکھو۔ کوئی بندہ 100% صحیح نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی تو دوسرے کو محسوس نہیں ہوتا۔ ہر بندہ پوری طرح ٹھیک ہونا یہ اللہ کی صفت ہے۔ معصوم عن الخطا اللہ کے نبی ہیں۔ کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا کہ وہ 100% فرشتہ، وہ انسان ہے، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی خامیاں بھول جاتے ہیں، دوسرے کی چھوٹی خامی، بعض اوقات اس کی خوبی کو بھی ہم خامی سمجھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا کسی سے سلوک کرنے کا یہ معیار نہیں ہے، کسی سے وہ بیوی ہو، اولاد ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، رشتہ دار ہو، ماں باپ ہوں، ساس سسر ہوں۔ عجیب بات ہے، بڑے عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے ایک ای میل آئی کسی بی کی طرف سے کہ میرے میاں کی والدہ سے اختلافات ہو گئے ہیں، میاں نے میرے ساتھ بولنا بند کر دیا، مجھے میکے چھوڑ گیا۔ تو میں نے اسے لکھا کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب اللہ کے نام پر تم ایک دوسرے پر حلال ہوئے اور تم دو میں سے ایک جان ہو گئے تو پھر اس کی والدہ الگ اور تمہاری الگ کیسے ہوگی؟ کیا وہ والدیں تم دونوں کی والدائیں نہیں ہیں؟ کیا اس کا باپ اور تمہارا باپ دونوں کے باپ دونوں کے لیے باپ کی حیثیت نہیں رکھتے؟ پھر یہ تقسیم درمیان میں کیسی رہے گی؟ والدہ اس کی الگ نہیں ہے، وہ تمہاری بھی والدہ ہے، اور والدہ کے ساتھ کون سا اختلاف ہے تمہارا؟ تمہاری والدہ صرف تمہاری نہیں ہے، اس کی بھی والدہ ہے رشتے میں۔ تو اللہ کا خوف کرو، والدہ اس کی کر کے اس سے اختلاف نہ کرو، اپنی والدہ سمجھ کر اس سے بات کرو اور دیکھو کہ اس اختلاف میں غلطی تمہاری ہے یا ان کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ میری بات سمجھ گئی اور اس نے والدہ سے معافی مانگ لی اور ان کی صلح ہو گئی۔ تو یار اتنا سا شعور ہم میں نہیں ہے۔ ایک گھر اجڑ رہا تھا معمولی سی بات پر، تو اس کی امی نے یہ کہ اس کی امی کہاں سے آ گئی؟ تمہاری بھی تو امی ہے، کہہ دیا ہے تو تم کو امی ہے، تو آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، آپ میرے حق میں ایسا نہ کہیں۔ تو فرمایا اپنے ساتھ بھی عدل کرو، گھر میں بھی عدل کرو، برادری رشتہ دار ان کے ساتھ عدل کرو۔ اب یہ نہیں کہ وہ تم سے اچھائی کریں تو تم ان سے اچھائی کرو، یہ تو برابر برابر ہو گئی۔ عدل یہ ہے کہ اگر وہ برائی بھی کرتے ہیں تو تم برائی کا جواب برائی سے نہ دو، تم اچھائی کرو۔ تمہاری نیکی تو اللہ ضائع نہیں فرمائے گا، تمہاری نیت اللہ جانتا ہے، تم ان کی نقصان نہ کرو۔ وہ کرتے ہیں، اگر وہ زیادتی بھی کرتے ہیں تو برداشت کرو۔ اسی طرح قومی ملکی معاملات میں، بین الاقوامی معاملات میں، زندگی کے ہر لمحے میں عدل کرو، اور عدل خلوص سے دل سے کرو۔ احسان کی تفصیل
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی میں یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے احسان کی یہ تعریف فرمائی کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو روبرو دیکھ رہے، اور اگر یہ ہمت نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کے روبرو کھڑے ہو، اس طرح سے اس کی اطاعت کرو۔ تو فرمایا عدل کرو، خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ کرو، اور حسب توفیق اپنے عزیزوں کا خیال رکھو، مستحقین کے حقوق ادا کرو۔ اپنے حقوق بندے کو چاہیے کہ اپنے حقوق حاصل کرے، لیکن اگر اپنے معاف بھی کر دے تو یہ اس کے پاس اختیار ہے کہ اپنے حقوق لے یا معاف کر دے۔ جو حقوق اس کے ذمے ہیں وہ تو کوئی ان سے تو کوئی وہ بھاگ نہیں سکتا، کوئی مفر نہیں، وہ تو اسے ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لہذا متعلقین کے حقوق کی نگہداشت کرو۔ یہ تین باتیں فرمائیں، پوری زندگی کا اصول۔ عدل اختیار کرو، کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو، عدل دل سے اور خلوص سے اور دل کی گہرائی سے کرو، اور جن کے حقوق تم پر بنتے ہیں، والدین کے، بیوی کے، اولاد کے، رشتہ داروں کے، ان کے حقوق ادا کرو۔ اور تین چیزوں سے منع فرمایا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے اللہ کریم نے روک دیا۔ بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ بے حیائی ہوتی ہے ایک جو بین الاقوامی حقیقت ہوتی ہے، جیسے جھوٹ، جسے جھوٹ بولنے والے بھی برا کہتے ہیں، چوری، جو خود چوری کرتے ہیں وہ بھی چوری کو برا کہتے ہیں، قتل نہ رہو، جتنے کام معاشرہ جن پر متفق ہے، مومن کافر سب جن کو برا کہتے ہیں، یہ سارے فحشاء میں آئیں گے، سب اس برائی میں آئیں گے جو یونیورسل ہے، پوری دنیا اس پہ متفق ہے۔ والمنکر، منکر ہوتا ہے برائی، ہر وہ چیز برائی ہے جو اللہ کے دیے ہوئے قانون کے خلاف ہم کسی سے سلوک کرتے ہیں۔ برائی وہ ہوتی ہے جس سے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، دوسرے کی ذات متاثر ہوتی ہے۔ اپنی ذات جس سے متاثر ہوتی ہے وہ بھی برائی ہے۔ اگر عقیدے میں خلل آ گیا، اپنی ذات متاثر ہوئی، پھر جس کی ذات متاثر ہوتی ہے اس کا اثر آگے بھی جاتا ہے، دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو جہاں جہاں اطاعت الہی کا دامن چھوٹا وہاں منکر آ گیا۔ والبغی، اور سرکشی، بغاوت، برائی وہ ہوتی ہے جس کا اثر افراد تک محدود ہوتا ہے، اور بغاوت وہ ہوتی ہے جس کا اثر متعدی ہوتا ہے، جو آگے پھیلتا چلا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو، بہت سے انسانوں کو متاثر کرتا ہے، بہت سے لوگوں کے نظریات تباہ ہوتے ہیں، مال و دولت تباہ ہوتا ہے۔ یہ بغاوت ہے اللہ سے، یہ سرکشی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو گمراہ کیا جائے یا ان کے حقوق مارے جائیں۔ تو تین کام کرنے کے بتائے قرآن کریم نے، اور تین کام روک دیا کہ یہ نہ کرو۔ بے حیائی نہ کرو، برائی نہ کرو، اور بغاوت نہ کرو۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ کریم تمہیں یہ نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نیکی سیکھ جاؤ، تمہارا معاملہ درست ہو جائے، تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُصُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ سے جو عہد کرتے ہو
وعدہ کرتے ہو اسے پورا کرو۔ جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا ایک عہد ہو گیا اللہ سے کہ اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، یعنی تیری کمال اطاعت پوری اطاعت اور فرما برداری کریں۔ کیسے کرو گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، جو طریقہ، جو سلیقہ، جو احکام، جہاں امر جہاں نہیں، جو ہوگا ہم منو عنکبوت۔ تم نے معاہدہ کیا اللہ سے، عہد کیا، صبح شام اسے دہراتے ہو، پھر وہ عہد پورا کیوں نہیں کرتے؟ وہ عہد نبھاؤ۔ اور جو اللہ جل شانہ سے وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا، وہ معاشرے میں کیا کرے گا؟ وہ کسی دوسرے کا عہد کیسے پورا کرے گا؟ جب کسی سے عہد کرتے ہو تو نبھاؤ، اور اپنی قسمیں پکی کرنے کے بعد ان کو مت توڑو۔ بعض لوگوں کو بھی تم ضمانت دیتے ہو کہ اس پہ اللہ گواہ ہے میں یہ کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، تو جو قسم کسی خلاف شرعی امر پہ کھائی جائے اس سے توبہ کرنا واجب ہے، وہ منعقد نہیں ہوتی۔ ایک کام شرعن ناجائز ہے، کوئی قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم میں آپ کے لیے یہ کروں گا، تو وہ ناجائز ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے، وہ قسم منعقد نہیں ہوتی۔ جو کام شرعن جائز ہے اور تم کسی سے وعدہ کرتے ہو پھر اس پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہو، تو وہ وعدہ پورا کرو، اپنی قسموں کو توڑو مت، اس لیے کہ تم نے اللہ کو ان پر گواہ بنایا۔ پہلے جو عہد اللہ سے کرتے ہو وہ تو پورا کرو، کم از کم یہ حیا تو کرو کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اب میں اس پہ قائم رہوں۔ کام کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت یہ بات سامنے رکھو کہ میں کیا کرنا چاہیے مجھے اور میں کیا کر رہا ہوں، اور جن باتوں پہ اللہ کو گواہ کر کے لوگوں کو یقین دلاتے ہو پھر ان عہدوں کو، ان معاہدوں کو نبھاؤ بھی صحیح۔ ہمارے ہاں تو اب یہ رواج ہو گیا ہے نا جی کہ ایک سے وعدہ کیا پھر سمجھا نہیں دوسری طرف کوئی دنیاوی مفاد ہے ادھر چلے گئے، اور پھر اس جھوٹ کو اور دھوکہ دینے کو کہتے ہیں جی یہ سیاست ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ منافقت ہے اور یہ ظلم ہے۔ سوچ سمجھ کر معاہدہ کرو، سوچ سمجھ کر عہد کرو، اور خلاف شریعت کوئی عہد منعقد نہیں ہوتا، نہ کرو، اور شریعت کے مطابق جو وعدہ کیا اسے پورا کرو۔ اور یہ مت بھولو تمہارے پاس تھوڑی سی مہلت ہے، تم خود کو بہت ہوشیار سمجھتے ہو، ان اللہ یعلم ما تفعلون، تمہارے ہر عمل سے اللہ کریم واقف ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے روبرو کر رہے ہو۔ اب یہ دیکھ لو کل اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے، اور وہ خود تمہارے ہر عمل پہ گواہ ہے۔ اگر اس طرح کرو گے تو تمہاری مثال ایسی ہوگی وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی خاتون سارا دن سوت کاٹتی رہے اور شام کو جتنا سوت کٹ گیا تھا اکٹھا کر کے اسے توڑ تاڑ کے تار کر کے توڑ تاڑ کے ٹکڑے کر دے، تو ساری وہ جو روئی تھی روئی بھی نہ رہی، روئی کا سوت بنا، سوت اس نے توڑ دیا، سوت بھی نہ رہا، اور دن بھر کی جو محنت تھی وہ بھی گئی، اور اس کے پلے شام کو کچھ بھی نہ رہا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس طرح کے جھوٹ بول بول کر اپنی ساری عمر کی کمائی بھی ضائع کر دو، ساری عمر محنت بھی کرو اور ساری عمر کی کمائی ضائع بھی ہو جائے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، تم قسموں کو دوسروں پر غالب رہنے کا یا دوسروں سے اپنے مال چھیننے کا یا دوسروں کو کمزور کر کے خود کو مسلط کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ جھوٹ کو اور جھوٹی باتوں کو اپنے وقار کا ذریعہ نہ بناؤ، اپنے منافع اور
اپنے حصول کا، اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ جھوٹ کو نہ بناؤ۔ انما یبلوکم اللہ بہ، یقیناً اس چیز میں اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ دنیا میں بے شمار ایسے مواقع آئیں گے کہ جہاں تمہاری عقل ظاہری کہے گی، مادی عقل کہے گی کہ یہ خیر ہے، یہاں جھوٹ بول جاؤ تو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور سچ پہ ثابت قدم رہنا ہی اللہ کو منظور ہے۔ اگر جھوٹ کا سہارا لے کر اسے سیاست کا نام دے کر تم حکومت بھی لے گئے، صدر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، تو کیا ہوگا؟ کیا صدر کو موت نہیں آئے گی؟ کیا وزیر اعظم مٹی میں دفن نہیں ہوگا؟ کیا دولت مند خاک میں ملائے نہیں جاتے؟ کیا عمراء جو ہیں وہ زیر زمین نہیں جاتے؟ تم سے بڑے بڑے شہنشاہ جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، آج ان کی قبریں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں، ان کی قبریں نہیں ملتی، کون کہاں دفن ہے۔ تو بالآخر انجام یہی ہے، لہذا جھوٹ کا سہارا لے کر کامیابیاں نہ سمیٹو، اور اپنی کامیابی کا ذریعہ جھوٹ کو نہ بناؤ، یہ منافقت ہے اور اللہ کریم کو قطعی پسند نہیں ہے۔ اور یاد رکھو دنیا تو گزر جائے گی، لیکن وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ یہ جو تم ہیرا پھیریاں کرتے ہو نا، قیامت کو تم سے صرف پوچھی نہیں جائیں گی، تمہیں بتائی جائیں گی۔ اگر تم جھوٹ بول کر، ہیرا پھیری کر کے، چالاکیاں کر کے وقتی طور پر دنیاوی مفاد لے بھی گئے، اقتدار حاصل ہو گیا، دولت مل گئی، تو کیا ہوگا؟ سب کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اور قیامت کو اللہ کریم تمہیں ایک ایک بات بتائیں گے کہ تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ وہ تو تم سے پوچھنے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ بہت سے ایسے جرائم ہوں گے جو خود تم بھول چکے ہوگے، جو تمہارے ذہن سے محو ہو چکے ہوں گے، اللہ کریم تمہیں وہ بھی بتائیں گے کہ تم نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ تو اس وقت پہ نظر رکھو اپنی۔ اور دنیا میں جو تم اختلافات کرتے تھے اور اپنے مفادات کے لیے مختلف گروہ اور ٹولوں میں تقسیم ہو جاتے تھے، تو وہ سارے اختلافات سامنے آ جائیں گے اور اللہ کریم حق واضح کر دیں گے۔ وہ قادر ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتے تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتے، ایک ہی جماعت بنا دیتے، ایک ہی مذہب ہوتا، ایک ہی فرقہ ہوتا، ایک طرح کے نیک لوگوں سے اور صالح لوگوں سے اور اللہ کے بندوں سے اور اولیاء اللہ سے زمین کا سینہ پر ہوتا۔ وہ چاہتا تو ایسا بھی کر سکتا، لیکن اس نے انسان کو اس آزمائش میں ڈال دیا کہ اسے نیکی اور بدی کے دونوں راستے بتا کر فیصلے کا اختیار انسان کو دے دیا کہ اب تیری پسند ہے، تو جدھر چلنا چاہتا ہے چل۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا۔ اس طرح کی آیات کریمہ کا بارگاہ رسالت پناہی میں یہ سوال عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ ہی کسی کو گمراہ کر دے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم بلا وجہ گمراہ نہیں فرماتا۔ اللہ کریم نے نیکی اور بدی واضح کر کے فیصلے کا اختیار انسان کو دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے اس کے سامنے ہیں۔ اب وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کا فیصلہ کرتا ہے یا کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ انسان جب برائی کرتا ہے تو اس کے دل پہ حضور نے فرمایا کہ سیاہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، تو توبہ سے وہ دھل جاتی ہے۔ اگر مسلسل برائی کرتا ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جب قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پہ مہر کر دی جاتی ہے کہ اب تمہاری واپسی کی، تم اتنے دور جا چکی ہو کہ تمہاری واپسی بارگاہ الہی میں اللہ کو پسند نہیں، اب چلتے جاؤ آگے۔ تو وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جو لوگ یہدی الیہ من ینیب، فرمایا جو لوگ
خلوص دل سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اللہ ان کے لیے اس کے وسائل مہیا کر دیتا ہے اور انہیں ہدایت پہ پہنچا دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ بات یاد رکھو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا۔ اس بات پہ یقین کر لو، یہ نہ سوچو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں، یہ ہوگا کہ جو عمل تم نے کیا اس کا حساب، یہ یاد رکھو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اپنی قسموں کو، اپنے وعدوں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ، لوگوں کو قسمیں کھا کھا کر دھوکہ نہ دو۔ بڑی بڑی باتوں کو تو چھوڑ دیں، آج کل تو یہ رواج ہو گیا ہے کہ کوئی 10 پیسے کی چیز بھی کسی نے بیچنی ہو، دکاندار نہیں ہے دوسرے، تو اس پہ قسمیں کھاتا رہتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ایسی نہیں ہے، جھوٹ پہ قسمیں کھاتا رہتا ہے۔ اس قسم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک بندے کو قسم کھا کر یقین دلا کر ایک چیز دے دیتے ہیں، جب اس کا حال اس پہ کھلتا ہے تو اس سے دشمنی بنتی ہے، مخالفت بڑھتی ہے، برائی پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ان حقائق کو آشکارا کرتی ہیں۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، انہیں بڑا شغف تھا تبلیغی جماعت سے اور تبلیغی دوروں سے اور تبلیغی مرکز سے، بڑی محنت پڑی جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک فاتح خانی تھی، وہاں اکٹھے ہو گئے ہمارے ایک عزیز، وہ کو سیاست میں بھی رکھتے ہیں دخل، وہ بھی تھے، اور وہ جو سیاستدان ہیں وہ ہمارے اس عزیز کے شاگرد تھے، سکول میں ان سے پڑھتے ہیں۔ تو جب یہ جانے کے لیے اٹھے تو میں بھی ان کے ساتھ ان کی گاڑی تک آیا، وہ سیاستدان بھی ساتھ تھے۔ یہ ہمارے عزیز ہیں، یہ کہنے لگے کہ بھئی تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے 3 دن کے لیے اور مجھے جانا ہے، اور تم میرے شاگرد ہو اور تم کبھی اس طرف نہیں آئے، تو تم 3 دن کے لیے میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا جی بالکل آپ کے ساتھ چلیں گے، جائیں گے، 3 دن وہاں رہیں گے، بلکہ آپ کو بھی لے جائیں گے اور وہاں سے ہو کر آ جائیں گے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہاں اور تبلیغی اجتماع کہاں، اس نے کہاں وہاں جانا ہے، تو یہ تو بالکل متضاد سی۔ لیکن میں خاموش رہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر چل گئے، تو اب اس سیاستدان کو اور مجھے واپس جانا تھا، ہم اکٹھے واپس۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بڑا پکا وعدہ کر رہے تھے اور تمہارے استاد بھی ہیں، تو تم جا رہے ہو 3 دن کے لیے؟ تو وہ ہنسا، کہنے لگا میرا کیا کام ہے وہاں، میں کیوں جاؤں گا؟ تو میں نے کہا تم نے اتنا بڑا وعدہ اس سے، کہنے لگا جی اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ کمال ہے یار، یعنی یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب تم کسی کو یقین دلا کر قسمیں کھا کر دھوکہ دیتے ہو تو یہاں سے فساد کی بنیاد پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے پوری قوم کو فساد میں مبتلا کر دیتے۔ یہ جو ہمارے حکمران اور ہمارے ذمہ دار لوگ دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ دہشت گردی کی بنیاد تو یہ خود رکھتے ہیں، ہر انتخابی جلسے میں جھوٹ بولتے ہیں، ہر میٹنگ میں جھوٹ بولتے ہیں، ہر تقریر میں جھوٹ بولتے ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ فساد کا بیج ہے۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص ایک کانٹے دار جھاڑی کا بیج بوتا جا رہا ہے اور نعرے لگاتا جا رہا ہے کہ اس جھاڑی کو ہم ختم کر دیں گے، اس کا خاتمہ ضرور۔ کیسے ختم کرو گے جب تم اس کا بیج رات دن بو رہے ہو؟ قرآن کریم کی باتیں چھوٹی نہیں ہوتی، چھوٹی باتوں میں بہت بڑے بڑے راز ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے جو فرمایا الحمدللہ یقیناً سارا سچ ہے، اور وہی سچ ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ ہے،
حقیقت ہے جو اللہ نے فرمایا. اللہ کریم فرماتے ہیں اپنی قسموں کو اور اپنی صداقت کو اور اپنی دیانتداری کو فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اوپر سے تم بڑے دیانتدار نظر آؤ اور اندر جھوٹ بول بول کر لوگوں کو جھوٹ پر یقین دلاتے رہو. کہو کچھ اور کرو کچھ اور. تو یہ فساد کا بیج ہے، اس سے فساد شروع ہو جائے گا. فتزل قدما بعد ثبوتها، اور جو لوگ ثابت قدم اللہ کی راہ میں کھڑے ہیں ان کے قدم بھی اکھڑ جائیں، دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بھی بن جاؤ. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیا ہماری ساری سیاست صرف جھوٹ پر نہیں چل رہی؟ جو زیادہ جھوٹ بول کر لوگوں کو زیادہ دھوکہ دیتے ہیں اس میں زیادہ کامیاب سیاستدان کہتے ہیں. تو اللہ نے جو فرمایا کہ یہ فساد کا بیج ہے، تو کیا اب گھر گھر فساد نہیں ہے؟ ہر محکمے میں فساد ہے، ہر گھر میں فساد ہے، ہر جگہ لوگ قتل ہو رہے ہیں، مساجد میں تباہ ہو رہے ہیں، عبادت خانوں میں مارے جا رہے ہیں، گھروں میں بازاروں میں مارے جا رہے ہیں، اور مزید جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. یعنی وہ جھوٹ ختم نہیں کرتے، وہ مزید جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو فرمایا جو لوگ قدم جما چکے ہیں، اگر تم اس طرح یہ جھوٹ کا سہارا لیتے رہے تو ان کے قدم بھی ڈگمگا جائیں گے. فَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّم عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور جس طرح تم یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول کر لوگوں کو لڑا رہے ہو اور برائی کا بیج بو رہے ہو، اس کا محاسبہ ہوگا اور تمہیں اس کا مزہ چکھنا پڑے گا. تذوقوا السوء، اس کا انجام بہت برا ہوگا اور وہ انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا، چکھنا پڑے گا. اس لیے بما صددتم عن سبیل، تو تم اللہ کی راہ سے روک رہے ہو، برائی پھیلا کر، جھوٹ پھیلا کر، منافقت پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، لوگوں کو فساد میں ڈال رہے ہو، لوگوں کو نیکی سے اللہ کی راہ سے روک رہے ہو. اور وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کا عذاب بہت بڑا ہوگا. علماء حق فرماتے ہیں کہ جہاں عذاب عظیم آتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑا عذاب ہوگا، لیکن صرف نہیں کہ جو ہوگا وہی ہوگا، نہیں، اس میں لمحہ بلمحہ زیادتی ہوتی رہے گی. اسے اس لیے عظیم کہا گیا کہ وہ بڑھتا ہی جائے گا، کہیں رکے گا نہیں. تو فرمایا جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹے وعدے کر کے تم دنیاوی شہرت تو حاصل کر سکتے ہو، تم دولت کما سکتے ہو، تم اقتدار لے سکتے ہو، لیکن یہ تمہیں لے ڈوبیں گے. جو تمہارے جھوٹ سے لوگ گمراہ ہوں گے ان کی سزا بھی تم پر بھی آئے گی، ان کو بھی ملے گی، اور تمہارے لیے وہ عذاب ہوگا جو ہر لحظہ بڑھتا رہے گا، جس میں کہیں کوئی مقام ایسا نہیں آئے گا کہ یہ پورا ہو گیا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، چند ٹکوں کے عوض اللہ کے دین کو، اللہ کے نام کو، اللہ کے عہد کو مت بیچو. اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ تھوڑے پیسوں پر ایمان نہ بیچو، زیادہ پر بیچ دو، بلکہ ساری دنیا بھی جمع کر کے دی جائے تو وہ آخرت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر. دنیا کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے جھوٹ مت بولو، جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، اپنا اللہ سے کیا ہوا عہد جو ہے اسے مت بیچو. بلا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، تم نے اللہ سے عہد کیا ہے، میں تجھے واحد لا شریک مانتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، کوئی دوسرا معبود نہیں مانتا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، اطاعت کروں گا. تو دنیاوی مفادات، دنیا کا، پوری دنیا کی حکومت بھی تمہیں مل جائے اور رات کو تم مر جاؤ تو پھر اس حکومت کو کیا کرو؟ کل مر جاؤ گے، 10 دن بعد مر جاؤ گے، سال بعد مر جاؤ گے. تو جھوٹ بول کر، ہیرا پھیری سے، جھوٹی قسمیں کھا کر اقتدار یا دولت کی مفادات حاصل نہ کرو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی، یہ ختم ہو جائے گی. انما عند اللہ وخیر لکم، جو کچھ اللہ کی طرف سے تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے.
سچ بولو، اللہ کی طرف سے جو حلال اور جائز مفادات ہیں وہ حاصل کرو، اللہ نے اس سے نہیں روکا۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، حلال کماؤ، دوسروں کا چھین کر نہیں، جھوٹ بول کر نہیں، سچی بات کر کے عزت حاصل کرو، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو پھر جو سچی نعمت ہے اللہ کی طرف سے جو حلال ہے اس کے حصول کی جو جائز ذرائع ہیں وہ سب درست ہے، اس پر قناعت کرو کہ وہ اللہ کا انعام ہے۔ اور یہ یاد رکھو ما عندکم ینفد، تم جو کچھ بھی کر لو وہ سب تباہ ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کی طرف سے وہ ہمیشہ ہمیشہ تمہیں آرام دے گا، اس سے ہمیشہ تم فائدہ حاصل کرو گے، وہ تمہاری ہمیشہ کی راحت کا سبب ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ یاد رکھو جن لوگوں نے صبر کیا، صبر کا معنی یہ ہے کہ جو اطاعت الہی پہ جم گئے اور لالچ کر کے دوسری طرف نہیں گئے۔ صبر کا لغوی معنی ہے جیسے گھوڑے کی باگ کھینچ کر روک لیا جاتا ہے، کسی کام سے رک جانا، جم جانا، اس کام کے قریب نہ جانا، یہ صبر ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے صبر کیا یعنی اللہ کے حکم پر قائم رہے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی طرف نہیں گئے، نافرمانی نہیں کی، اللہ ان کے اعمال کا بہت بہترین پھل انہیں عطا فرمائے۔ ان کے سامنے مواقع تھے، جھوٹ بولتے تو دنیا کا فائدہ حاصل کر سکتے، جھوٹ بولتے تو اقتدار حاصل کر سکتے، جھوٹ بولتے تو مال کما سکتے، انہوں نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جائز وسائل سے جو حاصل ہوگا حلال پر اور سچ پر گزارا کریں گے۔ فرمایا اس دن سمجھ آئے گی کہ اللہ نے ان کے صبر کا اور ان کی اطاعت کا کیا بدلہ دیا۔ جب وہ اجر دے گا تو بندے نے جو عمل کیا اس نے اپنی حیثیت کے مطابق کیا، اللہ کریم جب عطا فرمائیں گے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔